انسان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں میرا اور آپ کا AWQ TV پہ گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم شہر لاہور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر ہیں۔ اس وقت آپ جو میرے پیچھے اپنی سکرین پہ مزار مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ مزار مبارک ہے اللہ اکبر کشتہ عشق رسول مصور پاکستان قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اس وقت الحمدللہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک پہ حاضر ہوں۔ آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار میرے پیچھے اپنی سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مصور پاکستان ہے، پاکستان کا تصور پیش کرنے والے ہیں۔ پاکستان کا خواب سب سے پہلے جس ذات نے دیکھا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کشتہ عشق رسول ہیں۔ انہوں نے اللہ کریم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دین اسلام کی محبت اور اس محبت کا جذبہ بالخصوص نوجوان نسل کے سینوں میں ایسے بھرا کہ جس سے الحمدللہ پاکستان آپ کے سامنے جس کے نتیجہ موجود ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ ہم حاضر ہیں۔ میں دعا گو ہوں اور رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں جب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں آپ اس وقت اس دعا میں شریک ہیں، میرے ساتھ آمین کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین اکرام، جب انسان زندگی پہ قدم رکھتا ہے، جب انسان شارع حیات پہ چلتا ہے، جب انسان زندگی کے مختلف رنگ دیکھتا ہے، دنیا کے مختلف رنگ دیکھتا ہے، تو بعض اوقات انسان کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ بعض چیزوں کو دیکھ کے شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے اور انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں۔ انسان کے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے شیطان بعض چیزوں میں انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ناظرین اکرام، قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شکوہ لکھا جس میں انسان کے سارے ان وسوسوں کا ذکر کیا جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جو انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، جو شیطان انسان کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جانے کے لیے جو انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، ان تمام وسوسوں کا ذکر علامہ اقبال نے شکوہ میں کیا۔ اور پھر کیا خوب جواب شکوہ لکھا جس میں ایک کر کے ہر شکوے کا جواب دیتے چلے گئے۔ ہر وہ وسوسہ جو انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، ہر وہ غلط فہمی جو انسان کے ذہن میں جنم لیتی ہے، اس ہر غلط فہمی کا ذکر اور وسوسے کا ذکر شکوہ میں کیا۔ پھر جواب شکوہ میں ایک کر کے ان سب کا جواب دیتے چلے گئے۔ سب سے پہلے علامہ اقبال نے شکوہ میں ایک وسوسے کا ذکر کیا، ایک غلط فہمی کا ذکر کیا جو انسان کے ذہن میں آتی ہے، ایک وسوسے کا ذکر کیا جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ علامہ اقبال نے شکوے میں کہا، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر۔ اے مشتاق اپنے خدا سے شکوہ کلاں ہو رہی ہے، کہا کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر کہیں مسجود شجر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اللہ اکبر، لہجہ تلخ ہو گیا، فتویٰ متوجہ ہو گیا۔ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ تیرے دین کی خاطر مسلمانوں نے ہر قسم کی قربانی دی، کبھی جان کی قربانی دی، کبھی مال کی قربانی دی، کبھی اولاد کی قربانی دی، کبھی سارے وقت کی قربانی دی، ہر قسم کی قربانی مسلمانوں نے تیرے دین کی خاطر دی۔ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، صفحہ دہر سے باطل کو ہم نے مٹایا، تیرے کعبے کو جبینوں سے ہم نے بتایا، ظلمت کو دنیا سے ہم نے بٹایا، ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ پھر بھی جو ہے آج مسلمانوں کے 57 ملک ہیں اور ہم ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، کبھی معاشری بحران ہے، کہیں جو ہے ترقی یافتہ ممالک میں ہم شامل نہیں ہیں، ہر قسم کا بحران ہے، ہر قسم کی تنگی ہے،
پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ پھر علامہ اقبال اس کا جواب دیتے ہیں، جواب میں سارا نشہ اتر گیا۔ اللہ اکبر، کیا خوب جواب دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پھر آواز آتی ہے، بات وہی ہے بس صیغہ بدل گیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پھر آواز آتی ہے، وہاں سے جواب آتا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ بات وہی ہے، صیغہ بدل گیا، اور یہ کوسچن مارک ہے، کہا رہا ہے نا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، اب جواب آ رہا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ ایک بار یہ تو غور کرو، یہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہاں یہ سب کچھ کیا، لیکن یہ سب کچھ کرنے والا کون تھا، یہ بھی تو خیال کرو۔ آج ہمیں اس چیز پر بڑا ناز ہے کہ دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہم مسلمانوں نے کیا ہے، انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑایا تو ہم مسلمانوں نے چھڑایا، کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور اپنی جبینوں سے آباد کیا تو ہم مسلمانوں نے کیا، پوری دنیا میں توحید کے علم لہرائے تو ہم مسلمانوں نے لہرائے، اسلام کی تبلیغ و ترویج کی تو ہم مسلمانوں نے کی، قرآن کی روشنی اور اس کے نور کو اور ایمان کے نور کو پوری دنیا میں پھیلایا تو ہم مسلمانوں نے پھیلایا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے شک یہ بات قابل ذکر بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں یہ مت بھولو یہ سب کچھ کرنے والے تم نہیں، تم کہہ رہے ہو نا نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے ظلمت کو مٹایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، جواب آ رہا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، یہ سب کچھ کرنے والے ہاں تمہارے آبا و اجداد تھے، یہ سب کچھ کرنے والے تم نہیں تھے، یہ سب کچھ کرنے والے تمہارے آبا و اجداد تھے۔ تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، تم بتاؤ تمہارا کردار کیا ہے، تم اپنا تقابل جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد سے مت کرو، انہوں نے تو یہ سب کچھ کیا، تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم نے تو بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہیں اور تمہیں یہی فکر ہے کل میں نے کیا کھانا ہے اور پرسوں میں نے کہاں جانا ہے، تمہیں صرف اپنے کل کی فکر ہے اور اپنے پرسوں کی فکر ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اپنا تقابل تم اپنے آبا و اجداد کے ساتھ مت کرو، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے دین کی خاطر خدمتیں کی اور آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اور اس کا اجر پا چکے ہیں، اس کا اجر پا رہے ہیں، ان کا عمل ان کی قبر میں جائے گا۔ تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو اور انہوں نے روزے رکھے، محنت کی اور پھر اجر پایا، تم گھر بیٹھے بیٹھے عید بنانے کے چکر میں ہو۔ پھر جواب آتا ہے، کہتا ہے وہاں سے جواب شکوہ آ رہا ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر، وہ معزز بنے، ان کا آج دنیا میں نام لیا جاتا ہے تو کتنی عزت سے لیا جاتا ہے، ان کو ہم نے فتح بھی دی، کامیابی دی، برکت بھی دی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مسلمان ہو کر معزز ہوئے زمانے میں اور تم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین اکرام، شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جن جن غلط فہمیوں میں شیطان انسان کو مبتلا کرتا ہے، جو وسوسہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، میں نے کہا علامہ اقبال نے شکوہ میں اس وسوسے کا ذکر کیا اور پھر جواب شکوہ میں علامہ اقبال بتاتے گئے کہ مشیت الہی کیا تھی، اللہ کی مرضی کیا ہے، قدرت کی مرضی کیا ہے، اور اس کا جواب دیتے چلے گئے۔ ایک اور انسانی وسوسے کا علامہ اقبال شکوہ میں ذکر کرتے ہیں، جو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے یا شیطان انسان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، یا انسان جب خدمات پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے اپنے اکابر کی اور پھر موجودہ حالات دیکھتا ہے تو شیطان انسان کے ذہن میں ایک وسوسہ آتا ہے۔ علامہ اقبال اس وسوسے کا ذکر کرتے ہیں، علامہ اقبال شکوہ میں کہتے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں میں، برق کرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی صحراؤں میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر آج کافروں کو دیکھیں، شکوے کا ذکر کر رہے ہیں، جو انسان کے ذہن میں ایک شکوہ آتا ہے کہ اگر آج کافروں کو دیکھیں تو ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس اقتدار بھی ہے، وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، اور اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کے ذہن کے شکوے کا ذکر کیا علامہ اقبال نے، تو پھر جواب شکوہ میں اس کا جواب دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پھر
وہاں سے جواب آتا ہے، اگر ادھر دیکھیں تو وہاں سے آواز آتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینا چاہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس جواب شکوہ سے مراد یہ ہے، علامہ اقبال اس شعر میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ اللہ کریم تو اپنے بندے پہ کرم کرنا چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے بندہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تو کرے، بندہ اپنے دل کا کاسہ اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے تو صحیح، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تو ہو، ایک بار بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل تو کرے، ایک بار بندہ ذرا باقی دروازے چھوڑ کے اللہ کے دروازے پہ حاضر تو ہو، ایک بار بندہ ذرا اللہ کے ساتھ لو تو لگائے، ایک بار بندہ ذرا یہ تو غور کرے کہ تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے۔ کہا جب تم اللہ کی طرف چلے جاؤ گے، حقیقتاً اللہ کی طرف متوجہ ہوگے، تو اللہ کریم تمہارے پہ وہ کرم کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہمارا بننا چاہتے ہیں ہم انہیں اپنا بنا لیتے ہیں، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، جو ہمارا قرب پانا چاہتے ہیں، جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم انہیں مل جائیں، جو راتوں کو مصلے بچھاتے ہیں تاکہ ہم انہیں مل جائیں، جو ہماری بات مانتے ہیں تاکہ ہم انہیں مل جائیں، جو ہمارے لیے جستجو کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال اس شعر میں امت مسلمہ کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے اگر شیطان تیرے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ آج غیروں کے اوپر تو رحمتیں ہیں، غیروں کی زندگی میں تو برکت نظر آتی ہے، ظاہری طور پہ برکت سے مراد یعنی مال نظر آتا ہے، دولت نظر آتی ہے، اقتدار نظر آتا ہے، ان کی زندگیاں تو اچھی نظر آتی ہے، جب غیروں پر اتنی عنایتیں ہیں تو ہم پر اللہ کی عنایت کیوں نہیں ہے؟ بڑھ گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، ہم غریب الوطنی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اس موقع پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی حالت پر غور کرنا ہوگا، اپنے معاملات پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے اگر تم محروم ہو تو کیوں ہو، اگر اس کی نگاہ رحمت سے محروم ہو تو کیوں ہو، اگر اس کی رحمتوں سے دور ہو تو کیوں ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کیا ہے، یا اپنے آپ سے تمہیں سوال کرنا ہوگا کہ کیا اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کیا ہے یا تم خود اس کی رحمت سے دور بھاگ رہے ہو؟ وہ فرماتے ہیں اس کی رحمت تو تمہیں بلا رہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آ جاؤ، اس کی رحمت تو تمہیں صبح و شام پکار رہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اس شکوے کے جواب میں علامہ اقبال کہتے ہیں، جواب شکوہ آ رہا ہے، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں۔ کہا ہماری تربیت تو عام ہے، ہمارے احکام تو عام ہے، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، آگے بھی تو جوہر قابل کا ہونا ضروری ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو کہا، اس سے مراد یہ ہے ان کا کہ بارش تو ہر جگہ برستی ہے لیکن سبزہ ہر جگہ نہیں اگتا، بارش تو ہر جگہ برستی ہے لیکن پھول ہر جگہ نہیں اگتے، ہمیشہ جو ہے وہ بارش کا برسنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ زمین کا بھی سبزے کے قابل ہونا ضروری ہے، زمین کا بھی اس قابل ہونا ضروری ہے کہ اس پہ پھول کھلے۔ کہا کہ اگر زمین نرم ہوگی، اگر زمین جذب کرنے والی ہوگی، اگر زمین میں جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی، جذب کرنے والی نرم زمین ہوگی، تو جب وہاں بارش ہوگی وہاں سبزہ بھی ہوگا، ہریالی بھی ہوگی، وہاں پھول بھی کھلیں گے، وہاں رونقیں بھی ہوں گی، وہ جگہ قابل قدر بھی ہوگی، وہ جگہ قابل ذکر بھی ہوگی اور وہ جگہ قابل دید بھی ہوگی۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں اگر زمین سخت ہوگی، زمین پتھریلی ہوگی، زمین سخت پتھروں والی ہوگی تو پھر وہاں جتنی بھی بارش ہو جائے وہاں پر نہ پھول کھلیں گے، نہ سبزہ ہوگا، نہ ہی ہریالی ہوگی اور نہ ہی وہ جگہ قابل دید ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اس میں قصور جو ہے وہ بارش کا نہیں ہے، قصور زمین کی سختی کا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ کی رحمت اور تربیت تو ہر کسی کے لیے عام ہے، اس کے احکام تو ہر کسی کے لیے عام ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے اس کے احکام عام ہے اور اس کی تربیت عام ہے، ہر ایک کی وہ پرورش کرتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہر ایک کو ہدایت کا اور پروان چڑھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کی ہدایت عام ہے، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ کامیابی کے اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن نتیجے مختلف نکل آتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ ابو تراب بنتا ہے تو کوئی ابو جہل بن جاتا ہے، کوئی صدیق اکبر بنتا ہے اور کوئی رئیس المنافقین بن جاتا ہے، کوئی غوث اور قطب بنتا ہے اور کوئی فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ اصل میں قصور بندے کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ہر کسی کے لیے عام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ہر کسی کے لیے یکساں ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور احکام پہ عمل نہیں کرتا، انسان جانوروں کی طرح اپنے نفس کی بات مانتا جاتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے انسان وہ مان لیتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے وہی کرتا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ میرے رب کی اس میں کیا حکم ہے۔ انسان کی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ میرے رب کے احکام کیا ہیں، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، بس جانوروں کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے
کے لیے بھاگتا رہتا ہے. انسان کی ہٹ دھرمی, انسان کی انانیت, انسان کی ضد جو ہے وہ اس کے خول سے نکلتا ہی نہیں ہے. یہی تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, تم شکوہ تو کرتے ہو لیکن یہ بھی تو دیکھو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ اقبال نے اس کو کہا. قرآن کریم کی آیت میں آپ کے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. اس سے مراد یہ ہے, انہوں نے کہا اللہ کو اپنا رب تو کہا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا تو کہا, لیکن وہ قدر نہیں کی جو اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا. قدر کیا تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کرو, اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس سے رکنا شروع ہو جاؤ. یہی کہہ رہے ہیں اقبال, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. اللہ اکبر. اور پھر علامہ اقبال جواب شکوہ دیتے ہوئے آگے فرماتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. کہا نا کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس چیز کی کمی ہے. علامہ اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ وہاں سے آواز آتی ہے, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اگر جوہر قابل ہو, جس کے دل میں حق و سچ کی طلب ہو, جس کے دل میں کچھ کرنے کی لگن ہو, جس کے دل میں کچھ پانے کا جذبہ ہو, جس کے دل میں کچھ پانے کا جو ہے وہ شوق ہو, جس کے دل میں کچھ بننے کا جذبہ ہو, کچھ بننے کے لیے تڑپ ہو, اللہ اکبر, تو پھر اس جوہر قابل کو ہم شانے کئی دیکھتے ہیں. پھر وہ جوہر قابل چاہے حبشہ کے بلال ہوں, جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, جن کو مکہ میں غلام بنا کے رکھا جاتا تھا, ان کو اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ دور فاروق اعظم میں جب وہ مدینہ منورہ واپس آتے ہیں تو فاروق اعظم کہتے ہیں, جا سیدنا بلال, وہ دیکھو ہمارا بادشاہ بلال آ رہا ہے. پھر چاہے وہ جوہر قابل حضرت سلمان فارسی ہو, فارس کے سلمان ہو, جو کئی جگہوں پہ بکتے بکاتے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے, ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں سلمان من اہلی, سلمان میری اہل بیت سے ہے. پھر چاہے وہ روم کے صہیب ہوں, وہ جوہر قابل چاہے روم کے صہیب ہوں, اللہ تعالیٰ وہ عزت و مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. حق کے ان طلبگاروں کو جو جوہر قابل تھے, حق کے ان طلبگاروں کو عجم کی غلامی کے باوجود اللہ تعالیٰ عرب کی سرداری عطا فرما دیتا ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں اقبال, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. جب صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو پہچانا, اپنے آپ کو پہچان لیا, علائے قلمت الحق لے کے کھڑے ہوئے, عرب سے نکلے اور عجم کے کونے کونے میں اپنی حکومت کے سکے بٹھا دیے, اسلام کی حکومت کے سکے بٹھا دیے. اللہ اکبر. مصر کو دیکھ لو, فلسطین کو دیکھ لو, بحرین کو دیکھ لو, افریقہ کو دیکھ لو, لبنان کو دیکھ لو, ایران کو دیکھ لو, عراق کو دیکھ لو, ہر جگہ اسلام کی عزتوں کے پرچم لہرا دیے. علامہ اقبال یہی تو کہہ رہے ہیں, کمی اس کی عطا میں نہیں ہے, کمی تمہارے ایمان میں ہے. آج بھی وہی تائید اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہے, آج بھی سب کچھ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے. فرق یہ ہے, اس نے تم سے دور نہیں کیا, تم نے اس سے نظریں ہٹا دی ہیں, تم دنیا کی طرف نظریں لگا کے بیٹھ گئے ہو. ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ناظرین اکرام, آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی چینل پہ اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.